إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آخری پارے کی مختلف صورتیں جو عموماً پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ اور قواعد کو اپلائی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھی حرف جر ہے، اسم مجرور ہے، اور پھر اسم مضاف ہے لفظ اللہ کی طرف۔ قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جس کی تم نے عبادت کی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین۔ قل یا ایہا الکافرون، قل کہہ دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ قل جو ہے یہ فعل امر ہے، فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور باب ناصر ینصر ہے۔ یہ تقولو سے قل بنا ہے، تا کو گرایا گیا ہے، لام کو جزم دی گئی، تو واو بھی ساکن، لام بھی ساکن، تو اس طرح پھر واو کو جب گرایا گیا تو یہ قل باقی رہ گیا۔ یا ایہا الکافرون میں یا کا معنی بھی اے ہے، ایہا کا معنی بھی اے ہے، تو ایہا وہاں آتا ہے جہاں بعد والے اسم کے شروع میں ال ہوتا ہے، یا ڈائریکٹ ال والے اسم کے ساتھ نہیں آتا، اس لیے درمیان میں ایہا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایہا صرف آتا ہے، یا کا استعمال نہیں ہوتا، اور بعض اوقات دونوں کا استعمال ہو جاتا ہے۔ یا حرف ندا ہے، ایہا بھی، اس طرح الکافرون منادہ ہے، یہ جمع مذکر اسم فاعل کا صیغہ ہے، کافر، کافرون۔ لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع منفی ہے کیونکہ شروع میں لا آیا ہے، اور باب ہے ناصر ینصر، اور ما جو ہے یہ اسم موصول ہے جس کا معنی جو یا جس ہوتا ہے، اور تعبدون جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع ہے، باب ناصر ینصر عبد یعبد ہے۔ ولا انتم، واو حرف عطف ہے، اور لا جو ہے یہ حرف نفی ہے، اور انتم یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، اور جو مبتدا بن رہی ہے، عابدون خبر بن رہی ہے، اور عابدون جو ہے یہ جمع مذکر اسم فاعل کا صیغہ ہے، فاعل، فاعلون، عابد، عابدون۔ ما جو ہے یہ اسم موصول ہے، اور اعبد یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، اور باب ناصر ینصر ہے۔ ولا واو حرف عطف ہے، لا حرف نفی ہے، انا یہ ضمیر ہے واحد متکلم مذکر و مؤنث کی، اور یہ مبتدا بن رہی ہے، عابدن جو ہے یہ خبر بن رہی ہے، عابدن اسم فاعل ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، تو اس طرح یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ ما یہ پھر اسم موصول ہے، اور اسم موصول میں ما اور من جو ہوتے ہیں یہ واحد، تثنیہ، جمع،
مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں۔ عبدتم یہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی کا صیغہ ہے، باب ناصر ینصر ہے، اور یہ اصل میں آباد تم تھا۔ دال ساکن کے بعد جب بھی تا آتی ہے تو دال کو تا میں مدغم کر دیا جاتا ہے، اس لیے تا پر شد آئی ہے کیونکہ اس میں دال بھی شامل ہے۔ پڑھا جائے گا عبدتم۔ ولا انتم عابدون، واو حرف عطف ہے، لا حرف نفی ہے، اور انتم جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اور یہ ضمیر منفصل ہے اور مبتدا بن رہی ہے۔ عابدون خبر ہے، اور یہ جمع مذکر اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور ما جو ہے یہ اسم موصول ہے، اور اعبدو جو ہے واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور یہ باب ناصرہ ینصر ہے، عابد یعبدو۔ تو لکم دینکم میں لکم خبر مقدم ہے، اور دینکم جو ہے دین مضاف ہے، کم مضاف الیہ ہے، اور یہ مبتدا مؤخر ہے۔ تو اس طرح دین مضاف اور کم مضاف الیہ ہے تو یہ مرکب اضافی ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، کم کیونکہ ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس پر حالت جر میں زیر نہیں آئی کیونکہ یہ مبنی ہے۔ ولی دین اور میرے لیے میرا دین، اسی طرح لیا بھی یہ خبر مقدم آئی ہے، اور دین جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، دین مضاف ہے یا مضاف الیہ تھی جو یہاں وقف کی وجہ سے یا اس کو اختصار کی وجہ سے گرایا گیا ہے۔ تو یہاں پر دین مضاف اور یا مضاف الیہ ہے تو یہ مرکب اضافی ہے، اور اس طرح یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اور ولیہ جو ہے یہ لام حرف جر ہے، اور یا اسم مجرور ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے، تو یہ بظاہر حرف لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ ضمیر ہے جو یا متکلم کی استعمال ہوتی ہے، اور یہ اسم مجرور ہے۔ اس طرح یہ مرکب جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا کوئی ایک ہمسر، یعنی اس کا کوئی ہمسر جوڑ نہیں ہے۔ تو قل جو ہے یہ فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور باب جو ہے یہ قال یقول ناصر ینصر ہے۔ یہ قل فعل مضارع کے حاضر کے صیغے سے بنا ہے، اور وہ ہے تقول سے تا گرایا گیا ہے، آخر میں جزم دی گئی ہے، تو اب لام پر جزم اور واو پر بھی جزم، یعنی لام بھی ساکن اور واو بھی ساکن تھا تو واو حرف علت کو گرایا گیا ہے، تو یہ قل باقی رہ گیا ہے۔ هو اللہ، ہوا ضمیر ہے، واحد مذکر کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے، اور یہ غائب کی ضمیر ہے۔ هو اللہ جو ہے اللہ مبتدا ہے، احد جو ہے یہ خبر ہے، تو احد جو ہے یہ خبر اور اللہ مبتدا مل کر جملہ اسمیہ بنا ہے۔ تو اللہ الصمد، یہاں پر بھی اللہ مبتدا ہے اور الصمد خبر ہے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے خبر پر ال آیا ہے، وگرنہ اصل میں اللہ صمدن تھا، تو یعنی اللہ بے نیاز ہے، تو یہاں ترجمہ ہوگا اللہ ہی بے نیاز ہے۔ لم یلد، لم حرف نفی ہے، یہ فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے اور فعل مضارع کو حالت جزم میں کر دیتا ہے اور اس میں ماضی منفی کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اصل میں لم یولد تھا، والدہ یلیدو، یہ والدہ یولیدو تھا، تو یہ باب ضرب یضرب ہے، یہ ہفت اقسام میں مثال واوی ہے، اور یولیدو کی واو جو ہے یہاں گر گئی ہے تو یہ باقی یلد رہ گیا ہے، آخر میں جزم جو ہے یہ لم کی وجہ سے آئی ہے۔ ولم یولد، واو حرف عطف ہے، لم حرف نفی ہے، یلد فعل مضارع
معروف تھا، اور یہاں یولد جو ہے یہ فعل مضارع مجہول، اس کو جب لم لگا ہو تو اس کو نفی جاہد کہا جاتا ہے، تو یہ نفی جاہد مجہول کا صیغہ ہے۔ اور یہاں پر بھی آخر میں جزم جو آئی ہے، یعنی یہ حالت جزم یہ لم کی وجہ سے ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، واو حرف عطف ہے، اور لم یہ پھر حرف نفی ہے جو فعل مضارع کے شروع میں منفی کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتی ہے، اور پھر یہ حالت جزم میں فعل مضارع کو کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخر میں جزم آئی ہے۔ یہ یکن جو ہے یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع کا صیغہ تھا۔ ولم یکن جو ہے یہ اصل میں لم یکون تھا، یہاں واو پر ضمہ ہے اور اس سے پہلے حرف کاف ساکن ہے، تو واو کا ضمہ کاف کو جو ساکن ہے دیا گیا اور واو کو ساکن کیا گیا، نون بھی ساکن تھا تو اس طرح پھر واو کو گرایا گیا، تو یہ لم یکن ہو گیا۔ اور یہ درمیان میں کیونکہ حرف علت واو ہے تو یہ اجوف واوی کا صیغہ ہے۔ لہو جو ہے یہ جار مجرور ہے، یہ اصل میں جب بھی حرف جر لام زیر لی ضمائر متصلہ کے ساتھ آتا ہے تو یہ لام زبر لا ہو جاتا ہے۔ ہو جو ضمیر ہے یہ حرف جر لام کے بعد آئی ہے تو یہ اسم مجرور ہے، گویا یہ مرکب جاری ہے، اور یہ واحد مذکر غائب کی یہ ضمیر ہے۔ کوفوان جو ہے یہ کانا کی خبر جو ہے یہ حالت نصب میں ہوتی ہے، اور آحدن جو ہے یہ اصل میں عبارت یوں ہے ولم یکن آحدن کوفوان، یعنی کوئی ایک اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو آحدن جو ہے یہ لم یکن کا اسم ہے، تو کانا وغیرہ کا جو اسم ہوتا ہے یہ حالت رفع میں اور اس کی خبر جو ہے حالت نصب میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آحدن جو ہے یہ حالت رفع میں ہے، اور کفوان جو کہ خبر ہے یہ پہلے آئی ہے، یہ حالت نصب میں ہے۔ تو اس طرح یہ ولم یکن لہو کفوان یہ کانا و اخواتہا میں سے ہے، تو یہ افعال ناقصہ انہیں کہا جاتا ہے، تو یہ لم یکن فعل ناقص ہے۔ ان کو فعل ناقص اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جب تک اس کا اسم یا خبر نہ ہو یہ ان سے بات مکمل نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر کفوان اور آحدن نہ ہوتا تو بات مکمل نہ ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے، یعنی صبر اور حق کی تاکید کرتے رہے۔ یہاں والعصری واو قسم کے لیے آئی ہے، جو واو ایسی ہو کہ اس کے بعد والے اسم کے آخر میں زیر ہو اور وہ شروع میں آ رہی ہو تو وہ واو قسم کی ہوتی ہے۔ جو واو قسم کے لیے ہوتی ہے وہ حرف جر ہوتی ہے، تو یہاں بھی واو حرف جر ہے اور العصری یہ اسم مجرور ہے، تو یہ مرکب جاری ہے۔ ان الانسان، ان جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور الانسان ان کا اسم ہے۔ لفی خسر جو ہے یہ خبر ہے، لام زبر لا یہ حرف تاکید ہے۔ حرف تاکید لام زبر لا جو ہے یہ اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ اور حرف کے ساتھ، سب کے ساتھ آ جاتا ہے، تو یہاں حرف کے ساتھ آیا ہے، گویا تاکید میں اور اضافہ کرنے کے لیے یہاں لام کا اضافہ کیا گیا ہے۔ فی حرف جر ہے اور خسرن اسم مجرور ہے، تو یہ بھی مرکب جاری ہے۔ الا الذین، الا حرف استثناء ہے اور الذین اور اس کے بعد والا جملہ مستثنیٰ ہے، تو الذین جو ہے یہ اسم موصول جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے
اور آمنو جو ہے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، باب افعال ہے، اور 7 اقسام میں یہ محموز الفا ہے کیونکہ فا کلمہ میں حمزہ ہے، آمانہ اس کا روٹ ہے، حمزہ میم نون۔ واو حرف عطف ہے، اور عاملو جو ہے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، اور باب سمع یسمع ہے، اور الصالحاتی جو ہے یہ اسم فاعل جمع مؤنث ہے، اور یہ مفعول بن رہا ہے، مفعول پہ زبر ہوتی ہے، لیکن کیونکہ جمع مؤنث جو سالم ہوتی ہے اس کی حالت جر بھی زیر کے ساتھ ہوتی ہے، حالت نصب بھی زیر کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہاں حالت نصب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، لیکن کیونکہ اس پہ زبر آ نہیں سکتی اس لیے یہاں زیر آئی ہے۔ واو حرف عطف ہے، اور تواصو جو ہے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، اور باب تفاعل ہے، تواسا یا تواسا، واو شروع میں ہے اور آخر پر یا ہے، تو اس طرح یہ لفیف مفروق ہے، جس فعل میں 2 حرف علت جدا جدا ہوں، ایک فا کلمہ میں اور ایک لام کلمہ میں، تو وہ لفیف مفروق کہلاتا ہے۔ تواسو جو ہے کیونکہ باب تفاعل ہے، اور باب تفاعل کی خاصیت ہوتی ہے کہ اس میں کسی کام کو باہمی طور پر کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یعنی آپس میں حق کی تاکید کرتے ہیں۔ بالحقی بھی حرف جر تھا، اور الحقی جو ہے یہ اسم مجرور ہے، تو اس طرح یہ مرکب جاری ہے، اور مرکب جاری جو ہے اس کا تعلق فعل سے ہوتا ہے، تو اس طرح یہ فعل سے متعلق ہے۔ وتواصوا بالصبر، تو یہاں بالصبر جو ہے یہ بھی مرکب جاری ہے، بھی حرف جر ہے، الصبر اسم مجرور ہے، تو یہ اسم مجرور اور حرف جر مل کر مرکب جاری بن گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی حوض کوثر عطا کی ہے، حوض کوثر یا خیر کثیر عطا کی ہے۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ کچھ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بچپن ہی میں فوت ہو گئی تو کہنے لگے کہ اب اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ تو یہاں پر انا، یہ اصل میں انا نا تھا، یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ نا جو ہے یہ اسم ضمیر ہے جو اس کا اسم بن رہی ہے، ضمیر متصل ہے، جمع متکلم کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے۔ تخفیف کے لیے انا نا کی بجائے انا کہا گیا ہے، اور اعطیناک الکوثر یہ پورا جملہ جو ہے یہ خبر بن رہی ہے انا کی۔ تو اعطینا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، باب افعال ہے، اور اعطا یعطی اعطاء، آخر میں یا ہے تو ناقص یائی ہے، اس میں کا جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے جو کہ مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اور یہ مفعول بن رہی ہے۔ الکوثرہ یہ دوسرا مفعول ہے کہ ہم نے آپ کو دی، اور کیا دیا؟ الکوثر، کوثر دی، یعنی حوض کوثر یا خیر کثیر۔ فصلی یہ فا جو ہے حرف عطف ہے، اور صلی جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور فعل امر ہے۔ یہ اصل میں تصلی جو کہ فعل مضارع تھا، حاضر کا صیغہ تھا، اس سے یہ بنایا گیا ہے، تا کو گرایا گیا ہے، آخر میں یا کو بھی گرایا گیا ہے، جو کہ اصل میں واو تھی بعد میں یا بنی تھی، اس کو بھی گرایا گیا ہے، تو یہ صلی باقی رہ گیا ہے۔ یہ باب تفعیل ہے۔
لی ربی کا، یہ دو مرکب ہیں، ایک لی حرف جر ہے، ربی اسم مجرور ہے، یہ مرکب جاری ہے، پھر ربی مضاف ہے اور کا مضاف الیہ ہے، تو یہ مضاف الیہ یہ مرکب اضافی ہے۔ ونحر واو حرف عطف ہے، اور انحر نحرا ینحر یہ باب فتح یفتح ہے اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور فعل امر ہے۔ ان شانئک هو الابتر، ان یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یہ مبتدا اور خبر کے شروع میں آتا ہے اور مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتا ہے اور یہ اپنے اسم کو زبر دیتا ہے، تو اسی وجہ سے شانئ پر زبر آئی ہے۔ پھر شانیہ مضاف ہے، کا مضاف الیہ ہے، تو شانیہ کا یہ مرکب اضافی بن کر مبتدا بن رہا ہے، ہوا یہ درمیان میں ضمیر آئی ہے، الابتر خبر ہے، اور مبتدا اور خبر کے درمیان میں ضمیر اور خبر پر ال لگا کر بعض اوقات بات میں زور ڈالا جاتا ہے اور اس طرح اس میں ہی کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔